السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام تعریفات میری رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں دل دہلا دینے والی خوفناک ناول، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ کے خود کو پروٹیکٹ کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور ہارر پلانٹ وائس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا جب میری آنکھ اس احساس سے کھلی کہ کوئی میری ایک ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچ رہا ہے۔ میں اس کی گرفت اپنے ٹخنوں کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اچانک نیند سے اٹھ کر میں اس صورتحال کو مکمل سمجھ پاتا، اس نے مجھے اتنا زور سے گھسیٹا کہ میں بیڈ سے پھسلتا ہوا سیدھا زمین پر آ گرا اور پھر رگڑتا ہوا آگے کھنچتا جا رہا تھا۔ میں زور زور سے چلا رہا تھا اور خود کو روکنے کے لیے ہر ممکن چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سدھ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ بیڈ کے کنارے کو پکڑنے کی کوشش میں اپنا ہاتھ بھی زخمی کر بیٹھا۔ مجھے پیر سے پکڑ کر مسلسل کھینچا جا رہا تھا اور میں زیرو بلب کی اس مدھم روشنی اور نیند کی گولیوں کے زیر اثر سمجھنے سے قاصر تھا کہ مجھے کھینچنے والا یہ وجود دراصل کیا ہے اور کون ہے۔ جوں ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، وہ خود کھل گیا تھا اور باہر اندھیرا دیکھ کر مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دیوانہ وار ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کر رہا تھا اور ماربل فلور پر رگڑتے ہوئے ایک پیر کے بل کھینچا چلا جا رہا تھا، اس کوشش میں کہ کوئی چیز ہاتھ آ جائے اور میں خود کو روک سکوں۔ بیڈ سے دروازے کا فاصلہ کوئی 10 فٹ ہوگا۔ اس 10 فٹ کے سفر میں نے ہر ممکن چیز جس کو چھو سکتا تھا پکڑنے کی کوشش کی اور خود کو روکنے کے جتن کرتا رہا۔ وہ کیا چیز تھی اور کیسا وجود تھا، نہیں دیکھ سکا تھا، البتہ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پیر چھڑوانا مشکل ہی نہیں، میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ ساشا، ساشا، میں مسلسل چیخ رہا تھا، لیکن وہ ان سب باتوں سے بے خبر مزے سے سو رہی تھی۔ میری آواز اتنی تیز تھی اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی کہ شاید اگر آس پڑوس کے گھر اتنے بڑے اور لوگ پڑوسیوں سے بے خبر رہنے والے نہ ہوتے تو شاید کئی لوگ سن کے آ جاتے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اپنی پوری جدوجہد سے میں نے خود کو سینے اور ہاتھوں کے سہارے روکنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب میری پوزیشن ایسے تھی کہ میرا آدھا جسم کمرے کے دروازے سے باہر، ایک پیر اس انجان وجود کی گرفت میں، دوسرا میں نے ڈر کے فولڈ کیا ہوا تھا، یہ بھی کہ اس کے ہاتھ نہ آ جائے، اور خود کو دروازے کی چوکھٹ سے کسی چھوٹے بچے کی مانند چمٹ کر زور سے پکڑا ہوا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیر پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنے پیر کو جھٹکے سے کھینچ کر میں نے جب محسوس کیا کہ وہ آزاد ہو چکا ہے تو میں فوراً اپنے پورے وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میرے اتنی زور سے چلانے پر بھی ساشا اور ہمنا بے سدھ پڑے سو رہے تھے۔ میرا دل حد درجے کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں اس خوف کے اثر میں دروازہ بند کرتے ہی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش میں دوبارہ زمین پر ڈھہ گیا۔ کمرے میں کھڑکی سے روشنی چھلک کر آ رہی تھی اور ساتھ باہر لان میں چڑیوں کی چہچہاہٹ۔ میری آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر اپنی جگہ پہ بدستور لیٹے ہوئے پایا۔ اپنی عام روٹین کے مطابق باتھ روم جانے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنا چاہا، مگر مجھے اپنی کمر پر جلن اور جسم میں کئی جگہ تکلیف کا احساس ہوا۔ میں ایک دم ٹھٹک کے رہ گیا اور رات والا منظر میرے سامنے تھا، لیکن میں اپنے بیڈ پر واپس کیسے اور کب آیا؟ میں کمرے میں موجود چیزوں اور بیڈ شیٹ کا جائزہ لے رہا تھا، وہ سب بالکل صحیح تھی، جس نے مجھے مزید حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ دوڑ کر واش روم گیا اور اپنی شرٹ اتار کر دیکھا تو کمر پر جگہ جگہ معمولی رگڑنے کے مگر واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے ٹراؤزر کا پائچہ اوپر کر کے پیر کی طرف دیکھا جس پر لال نشان موجود تھے۔ سیدھے ہاتھ پر بدستور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ ان سب نشانات کے ساتھ میری توجہ دوسری طرف کمرے کی وہی معمول کے مطابق حالت پر گئی جو بدستور ویسی ہی تھی۔ تو کیا یہ ایک خواب تھا؟ اگر خواب تھا تو میرے جسم پر نشان کیسے ہیں؟ میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا اور میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں خود کو شیشے میں دیکھتا رہا
और ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ آمیش، ساشا کی آواز پر میں چونکا اور اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ ہاں ساشا، کیا ہوا؟ میں نے اندر سے ہی پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی دیر واش روم میں؟ پچھلے 20 منٹ سے ویٹ کر رہی ہوں اور اس سے پہلے ہی آپ گئے ہوئے ہیں۔ ساشا کی آواز آئی جس پر میں چونک گیا اور فٹافٹ اپنی شرٹ پہن کر باہر نکلا۔ ساشا کو اب تک میں نے ان تمام باتوں سے لاعلم رکھا ہوا تھا جو میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے پیش آ رہی تھیں۔ البتہ گھر میں کچھ غیر معمولی چیزیں سبھی محسوس کر رہے تھے، جیسے کچن سے برتن کا غائب ہو جانا اور بعد میں واپس اپنی پرانی جگہ سے ملنا، الماری اور میز پر رکھی چیزوں کا نیچے گر جانا یا جگہ تبدیل کر لینا۔ یہ سب چیزیں کسی کی نظروں کے سامنے نہیں ہوئی تھیں، لیکن جو آج میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین اور نابیاں تھا۔ یہ خوبصورت اور خوش و خرم گھرانہ ہم 3 لوگوں پر مشتمل تھا: میں، آمیش، میری پیاری بیوی ساشا اور 6 سالہ بیٹی ہمنا۔ اپنی اس فیملی کو میں نے ایش یعنی کہ ASH، آمیش، ساشا اور ہمنا کا نام دیا ہوا تھا، اور ایش کا لفظ اپنی ذاتی زندگی میں اکثر استعمال میں لاتا تھا، جیسے کہ انٹرنیٹ اکاؤنٹس کے پاسورڈز میں، اپنی گفتگو میں، بیوی اور بچی کے بیچ ایش فیملی اور ایش ہاؤس۔ زندگی کی ہر ممکن آسائش میرے پاس موجود تھی، اور یہ زندگی بدستور ایسے ہی خوشیوں سے بھرا ٹوکرا لیے میں اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ چل رہا تھا۔ میرا گھر شہر سے کچھ دور ایک پرسکون رہائشی علاقے میں تھا، جہاں زیادہ تر حکومتی افسران اور گورنمنٹ کے تعلق رکھنے والے لوگ مقیم ہیں۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا جب میں ایک دوست کے گھر شادی کی فنکشن سے واپس آ رہا تھا کہ ایک سنسان سی سڑک پر گاڑی کے سامنے اچانک ایک عورت بچی کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرتی نظر آئی۔ وہ اچانک سڑک کے کنارے موجود درختوں میں نکل کر سامنے آئی تھی اور نہایت اطمینان کے ساتھ روڈ کراس کر کے اس پار جانے لگی، لیکن ایسے اچانک اس کے سامنے آ جانے سے میں بوکھلا گیا اور گاڑی کو فوراً اپنے الٹے ہاتھ پر گھمایا جس سے وہ بچ سکتے تھے۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ گاڑی جس سمت مڑ رہی ہے عنقریب درختوں میں جا ٹکرائے گی، یہ کم از کم روڈ سے اتر کر بے قابو ہو سکتی ہے۔ میں نے اسٹیئرنگ واپس تیزی سے سیدھی کی طرف گھمایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ عورت ابھی آدھے روڈ پر ہی موجود ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ درختوں میں اور روڈ سے نیچے اترنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں میری گاڑی کی زد میں تھے اور ٹکرا کر سیدھے ہاتھ پر موجود درختوں میں تقریباً اڑتے ہوئے جا گرے تھے۔ میں گاڑی کی سپیڈ اس تمام صورتحال میں گھٹانے کی جگہ بڑھاتا جا رہا تھا، اور ایک لمحے پہلے جو ٹکراؤ میری گاڑی کے ساتھ ہوا وہ رک کر دیکھنے اور مدد کرنے کی ہمت بھی کھو چکا تھا۔ میں اتنا خود غرض کبھی بھی نہ تھا، لیکن ایسا کیوں کیا اس کا جواب میں بھی خود نہیں جانتا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس لڑکی جو ایک جھلک دیکھنے سے مجھے کوئی 28-29 سال کی معلوم ہوتی تھی، اور بچی جس کی عمر 7 یا 8 سال سے زیادہ کوئی نہیں ہوگی، ان کو میں بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کر پایا۔ البتہ رک کر انہیں دیکھنا میرے ہاتھوں میں تھا، لیکن میرے ذہن میں پولیس کیس اور قریبی بستی کے لوگوں کا ڈر اچانک امڈ آیا اور میں نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ کیا ہوا آمیش؟ یہ اچانک کیسا جھٹکا لگا تھا؟ ساشا نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے پوچھا، جو گاڑی کی ٹکر سے جاگ گئی تھی لیکن وہ منظر دیکھ نہیں پائی۔ ہمنا اس کی گود میں نیم دراز ہو کر لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کے سوال پر میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس سے پوچھ رہا ہوں تم نے نہیں دیکھا کیا ہوا؟ وہ بدستور حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میری پریشانی بھاپ گئی تھی۔ آمیش، کیا ہوا تھا؟ اچانک کوئی جھٹکا لگا گاڑی کو؟ کچھ ٹکرایا ہے؟ اس کی متلاشی نظریں بیک مرر اور سائیڈ مرر سے پیچھے روڈ کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن جو چیز روڈ پر آئی تھی اسے تو میں نے کار کی ٹکر سے دور اڑا کر پھینک دیا تھا۔ اس کے سوال پر میں نے تسلی کر لی کہ وہ بے خبر ہے اور بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ کچھ نہیں یار، یہاں یہ بستی کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے ہیں۔ روڈ پر اچانک ایک ڈرم ٹائپ کی کوئی چیز آ گئی تھی جس کی وجہ سے گاڑی کو شدید جھٹکا لگا۔ خیر، میں نے بامشکل الفاظ جمع کر کے بات بنائی اور ہمنا کی طرف دیکھا جو اب بھی سو رہی تھی۔ سو جاؤ تم بھی ساشا، میں نے جھوٹی مسکراہٹ سجائے نارمل ہونے کی کوشش کی۔ سڑک پر بدستور سناٹا اور اندھیرا تھا، ایسے میں صرف 2 چیزیں نظر آ رہی تھیں،
جن پر میری گاڑی کی لائٹ پڑ رہی تھی۔ مجھے ہر لمحے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی اچانک سامنے آ جائے گا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی نکل کے باہر آ جائے گا، اور گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ساشا کے سامنے خود کو پریشان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات شروع کی۔ وہ اب تک مجھے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے میرے جواب سے مطمئن نہ ہوئی ہو۔ یار آج مزہ بہت آیا، لیکن بہت دیر ہو گئی نا؟ میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے بات شروع کی۔ جی، اور میں تو شکر کر رہی ہوں یہ تقریبات ختم ہوئیں۔ آخر روزانہ دیر ہو جاتی ہے، اور ہمنا صبح اسکول کے لیے اٹھنے میں نخرے کرتی ہے۔ ساشا کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور کچھ دیر میں گاڑی ایک کشادہ اور پر رونق علاقے سے گزر رہی تھی۔ اب جہاں اکا دکا دکانیں اب کھلی ہوئی تھیں، اور اس سنسان علاقے کے گزر جانے کا اطمینان بھی تھا۔ کچھ دیر میں ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ منظر میری آنکھوں میں بار بار آ رہا تھا، اور میں اسے ذہن سے جھٹکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ بستر پر لیٹ کر میں تقریباً پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، لیکن وہ چند لمحے میں بھلا نہیں پایا تھا۔ ساشا اور ہمنا کب کی سو چکی تھیں، اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس واقعے کو گزرے ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اور یہ بات میں نے کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ساشا سے بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ اس بات کو جان کر کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ یہ مجھے وہاں جا کر دیکھنے اور ان لوگوں کی کوئی خبر لینے کا کہے۔ اپنے آنے جانے کے لیے میں نے متبادل راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس راستے کو دن یا رات کسی وقت بھی اختیار نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ میرا مستقل راستہ تھا، اور دوسرے راستے کے مقابل کافی کم بھی تھا۔ اس رات کے بعد وہاں سے گزرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ ناشتے کی میز پر مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر ساشا نے استفسار کیا، کیا بات ہے، آپ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ میں اس کی بات پر متوجہ ہو کر میں نے اس کی جانب دیکھا، اور اپنی چائے کا خیال آیا۔ کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرتے ہوئے میں نے ساشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رات کو پتہ نہیں کہاں سے بہت شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ساشا کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، کس ٹائم؟ کیسے شور کی آواز؟ ساشا نے مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی حیران کن بات تھی کہ وہ دونوں کیسے میری اتنی زوردار چیخوں سے بے خبر سو سکتے ہیں۔ یہی کوئی شاید رات کے 2 یا 3 بجے ہوں گے۔ کہیں سے بہت زور سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر آپ نے دیکھا نہیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور کس کی آوازیں تھیں؟ ساشا نے تجسس سے دریافت کیا، جس پر میں جھجک کر رہ گیا۔ کیا واقعی ان لوگوں نے میری وہ آوازیں نہیں سنی ہیں؟ میں نے خود سے سوچا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھیں، شاید آس پڑوس سے آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں چائے میں مصروف ہو گیا۔ موقع ملنے پر میں نے ہمنا سے الگ پوچھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ پھر یہ نشان کیسے آ گئے؟ اگر وہ میرا خواب تھا؟ دوپہر میں ایک بار پھر میں نے شرٹ اتار کر اپنی کمر پر وہ نشان چیک کیے، ساتھ ہی ہاتھ میں تکلیف جاری تھی جو بیٹ پکڑنے کی کوشش میں رگڑ لگنے سے ہو رہی تھی، اور البتہ پیر پر موجود وہ نشان قدرے ہلکا ہو گیا تھا، قریباً مٹ جانے کے، جس پر مجھے حیرانگی تھی۔ میں تکلیف اور پریشانی میں دوسری کئی راتیں ٹھیک سے نہیں سو سکا تھا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر ڈر کے مارے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ بیوی بچی کے چہرے پر وہی اطمینان تھا، اور وہ میری اندرونی پریشانی سے بے خبر مزے سے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی ساشا اور ہمنا سے کسی چیز کے گم ہونے یا جگہ بدلنے کی شکایت نہیں سنی۔ رات کے قریباً 3:30 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ سامنے موجود کھڑکی پر پڑی۔ چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اور پردے دونوں جانب کھلے ہوئے تھے۔ عین کھڑکی کے اوپر والے حصے پر ایک ہاتھ، جو دیکھنے میں کسی چھوٹی بچی کا لگتا تھا، لٹک کر ایسے ہل رہا تھا جیسے چلتے ہوئے ہاتھ میں خود ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ آگے اور پیچھے ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق تک آ گیا، اور میں تقریباً چیخ اٹھا تھا، لیکن میری چیخ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ جلد احساس ہو گیا کہ میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ یہ دوسری بار رات کے وقت میں ایسے حالات کا سامنا کر رہا تھا۔ میرا پورا وجود تھرتھراہٹ کی زد میں آ گیا۔ میں بولنا چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ آنکھیں اچھی طرح مل کر دوبارہ کھولیں اور غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن وہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ کسی چھوٹی بچی کا معلوم ہو رہا تھا، جو کلائیوں سے کچھ اوپر تک کا حصہ کھڑکی کے باہر لٹک رہا تھا، گویا کھڑکی کے عین اوپر ہاتھ کا بقیہ حصہ موجود ہو اور کچھ حصہ نیچے لٹکایا ہوا ہو۔ چند لمحوں میں ہی میں پوری طرح پسینے میں بھیگ چکا تھا، اور وہ ہاتھ مسلسل اسی انداز میں ہل رہا تھا جیسے کوئی بچی چلتی ہوئی جا رہی ہو،
اور اس کا ہاتھ ہل رہا ہو۔ یہ پھر پینڈولیم کی مانند ہاتھ کی پشت کھڑکی کی طرف اس طور پر ظاہر کی تھی کہ چلنے والی کا رخ میرے دائیں جانب سامنے کی طرف ہو۔ ساشا اٹھو پلیز، ساشا اٹھو یار۔ میں دبی ہوئی گھبرائی آواز میں اس ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کو جگا رہا تھا جو اس وقت گہری نیند میں تھی۔ ساشا پلیز یار اٹھو جلدی سے، اسے کندھے سے ہلاتے ہوئے میں بمشکل بول پا رہا تھا۔ ساشا پر نیند اتنی طاری تھی کہ میرے جگانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ساشا اٹھو جلدی۔ اس بار اونچی آواز نکال کر میں نے ساشا کو جھنجھوڑا جو آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور اس ٹائم جگانے پر بے یقینی کی حالت میں مجھے دیکھنے لگی۔ ہمنا کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور جلدی سے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا آمیش، کیوں جگایا ہے؟ ساشا اٹھ کر پوری طرح بیٹھ چکی تھی اور بالکل نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں کے اشارے سے اسے کھڑکی کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا جہاں میں ایک چھوٹی بچی کے ہاتھ کا کچھ حصہ دائیں بائیں سے حرکت کرتے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیزاریت سے ایک نظر میری نظر کے تعاقب میں کھڑکی پر لے گئی اور واپس پوچھنے لگی، وہ دیکھو ساشا، سامنے کھڑکی کے اوپر کی طرف۔ ڈرتے ڈرتے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور ہمنا کو زور سے گلے لگا لیا۔ ہاں بھائی دیکھ تو رہی ہوں، کیا ہوا کھڑکی کو؟ اس نے اس درجہ مطمئن ہو کر پوچھا کہ میں سمجھے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیا اس ہاتھ کو صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں؟ خود سے کہہ کر میں ساشا کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ میرا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ میں باہر تک دھڑکن کو محسوس کر سکتا تھا۔ ساشا وہ دیکھو کھڑکی سے باہر۔ میرے لہجے میں اب غصہ اور بے چارگی تھی۔ کیا ہے کھڑکی سے باہر؟ ساشا بیڈ سے اتر کر سیدھی کھڑکی کی جانب بڑھی۔ ایک لمحے کا وقفہ تھا جب میں نے کھڑکی سے نظر ہٹا کر ساشا پر جمائی تھی اور اس کے بیڈ سے اترنے کے بعد وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا ہو گیا ہے آمیش؟ کیا ہے ادھر؟ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ساشا کھڑکی کے آگے میری طرف منہ کر کے کھڑی مجھ سے سوال کر رہی تھی اور میری نظر اس کے سر کے اوپر اس جگہ پر ٹکی ہوئی تھی جہاں چند ثانیے پہلے ایک چھوٹی بچی کا ہاتھ لٹکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عین اسی لمحے میرے ذہن میں اس لڑکی اور بچی کی ایک جھلک نمودار ہوئی تھی جسے میں نے اپنی گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ وہ ایک جھلک جو میں نے ایکسیڈنٹ سے پہلے دیکھی تھی۔ ایکسیڈنٹ کا وہ منظر میری آنکھوں میں ایک بار پھر گھوم گیا۔ ساشا بدستور وہیں کھڑی مجھ سے سوال کر رہی تھی لیکن میرا ذہن کہیں اور ہی چلا گیا تھا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ گئی، ہمنا کو مجھ سے واپس لیا اور بیڈ پر لٹا کر خود بھی دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ سو جائیں آمیش، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں کتنی ہی دیر تک کھڑکی کو ایک ٹک دیکھتا رہا، اسے اپنا وہم اور خواب سمجھ کر خود کو تسلی دیتا رہا۔ دھڑکن اب قدرے نارمل ہو چکی تھی اور سانسیں بحال۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور نظریں کھڑکی سے ہٹنے کا نام نہ لیتی تھیں۔ ہر لمحے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ہاتھ دوبارہ آ کر لٹک جائے گا۔ صبح کے 5 بج گئے تھے اور ہلکی روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ میرا ذہن ان تمام واقعات کو لے کر خیالات کا ایک مجموعہ بن چکا تھا۔ سونے کی لاکھ کوشش کے باوجود میں خود کو ان خیالات سے چھڑانے میں ناکام تھا۔ پیاس کے احساس نے توجہ ہٹائی اور میں نے پاس رکھی بوتل کو اٹھا لیا، وہ خالی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ایک بار پھر میرے ذہن میں وہ رات کا منظر گھوم گیا۔ اس خیال کو جھٹک کر کچن کی طرف بڑھا۔ ہر لمحے مجھے ایک انجانا سا ڈر اور خوف کا احساس گھیرے ہوئے تھا۔ اپنے روم سے نکل کر ہر گزرنے والی جگہ کی لائٹ آن کرتا جا رہا تھا اور کچن میں پہنچ کر سب سے پہلے لائٹ آن کی۔ گلاس ڈھونڈ کر فریج کی طرف بڑھا اور اس کا بڑا دروازہ کھولنے کی غرض سے جیسے ہی کھینچا وہ لاک تھا۔ ہر معمولی چیز بھی مجھے اب ایک خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ فریج کا دروازہ ایسے غیر معمولی طور پر بند ہونا ایک بار پھر میرے لیے گھبراہٹ اور ڈر کا سبب بن گیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فریج کا دروازہ لاک ہو، اس پر کوئی لاک موجود ہی نہیں تھا۔ البتہ کبھی کبھار فریج ایک بار کھول کر بند کرنے اور فوراً واپس کھولنے میں ایسی صورت پیدا کرتا تھا کہ گیس کے دباؤ سے دروازہ جام ہو جاتا ہے، البتہ کچھ دیر ٹھہر کر کھل جاتا ہے، جو ایک عام سی بات ہے۔ لیکن اس وقت میں بہت زور لگا کر بھی فریج کو کھولنے سے قاصر تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ فریج کو آخری دفعہ استعمال کیے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور میں جتنی قوت آزمائی کر رہا تھا فریج کو آسانی سے کھل جانا چاہیے تھا۔ اب کی بار میں گلاس ایک طرف رکھ کر بہت زور سے فریج ڈور کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک پاؤں اس کے پچھلے حصے پر ٹکا کر پیر کا زور بھی لگا لیا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ مجھے ڈر تھا کہ مزید زور لگایا تو وہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا یا گر جائے گا۔
پریشانی کافی بڑھ چکی تھی اور میں اس نئے افتادات کے لیے تیار نہیں تھا۔ جسم ایک بار پھر پسینے میں ڈوبنا شروع ہو گیا تھا اور میرے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ مجبوراً ٹھنڈے پانی کا ارادہ ترک کر کے میں نے جلدی سے گلاس اٹھایا اور سنک میں سے سادہ پانی بھر کر پی لیا۔ گلاس واپس رکھ کر میں کچن سے باہر نکلنے کو تھا کہ ایک بار پھر فریج سامنے دیکھ کر اس کے دروازے کے ہینڈل کو پکڑا۔ دروازہ اس بار معمولی ہاتھ لگنے سے اتنی زور سے کھلا، مکمل طور پر کھل گیا جیسے کسی نے اندر سے بہت زوردار دھکا دیا ہو۔ مجھے دروازہ کھل کے اتنی زور سے لگا کہ میں پیچھے دیوار کے پاس جا گرا۔ فریج میں موجود ہر چیز یہاں تک کہ دروازے پر رکھی بوتلیں بھی بالکل صحیح اپنی جگہ پر تھیں اور اتنی زور سے کھلنے کے باوجود وہ ہلی بھی نہیں تھی۔ عام حالت میں اتنی زور سے دروازہ کھلنے سے اندر کی چیزیں بالکل باہر نکل کے گرنا یقینی ہے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں کچن سے باہر کی طرف بھاگا، نہ لائٹ بند کر سکا نہ ہی فریج کا دروازہ، اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ گھر کا اندرونی حصہ اندھیرے کی لپیٹ میں تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر جو ہی میں نے دروازے کے لاک کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں 2-3 قدم پیچھے کھنچ گیا۔ مجھے کسی نے پکڑا نہیں تھا، نہ ہی کسی نے پیچھے دھکیلا تھا۔ اب کی بار میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ کھنچاؤ محسوس کیا تھا اور مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی انجان طاقت موجود ہے جو صرف میری حد تک محدود ہے۔ دوبارہ تیزی سے قدم بڑھا کر لاک کو تھاما اور جلدی سے گھما کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ میں کچن سے دیوانہ وار بھاگا تھا اور بغیر کسی لائٹ بند کیے سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ بیڈ پر میری بیوی اور بیٹی پرسکون انداز میں سوئے ہوئے تھے اور میں ایک کرب و عذاب سے گزر رہا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر ایک بار پھر ان خیالات کی نظر ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ سے لے کر قدم پیچھے کھینچ جانے تک اور گزشتہ دنوں کے غیر معمولی واقعات، سب مجھے اسی ایکسیڈنٹ کی وجہ محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں کیسے ان حالات پر قابو پاؤں؟ کیسے میں خود کو، اپنے گھر کو ان چیزوں سے بچاؤں؟ بہت دیر تک یہی سب سوچتے سوچتے میری نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ تقریباً 11 بجے کے وقت میرے موبائل پر مسلسل بجتی بیل نے میری آنکھ کھول دی۔ دوسری طرف میرا آفس کولیگ شایان تھا جو اب تک آفس نہ پہنچنے کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ یار آج میں نہیں آ سکوں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کر میں نے جان چھڑانی چاہی۔ کیا ہوا تجھے بھائی؟ آج کل تو بہت عجیب بیہیو کر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے یہ بات محسوس کی تھی، لیکن اب تیرا ذکر آیا تو 1-2 اور لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ وہ میری پریشانی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ شایان میرا پرانا دوست اور آفس میں بھی ساتھ کام کرتا تھا۔ میں اپنی ہر بات اس سے ہی شیئر کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب تک یہ بات میں نے اس سے شیئر نہیں کی تھی۔ یار تو آج آفس کے بعد میرے پاس چکر لگا، کچھ بات کرنی ہے ضروری۔ میری آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شایان نے بھی زیادہ سوال نہیں کیے اور آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کی ای میلز چیک کر رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز سے میں چونک کر رہ گیا۔ آواز باہر کی طرف سے آئی تھی اور کسی لوہے کی چیز کی ٹکرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اندازے کے مطابق کمرے کی بائیں طرف کھڑکی کی جانب بڑھا۔ آواز چونکہ بائیں طرف سے آئی تھی اور موجودہ کمرے سے بیرونی دروازہ بائیں طرف والی کھڑکی سے نظر آتا تھا۔ کمرے میں موجود کھڑکی سے باہر کا جائزہ لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کھڑکی کے باہر پیڑ کی وجہ سے مکمل طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ قریبی ٹیبل کو پاس کھینچ کر اس پر کھڑے ہو کر کھڑکی کے ایک کنارے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ میری نظر بیرونی گیٹ پر پڑی تھی اور اوسان خطا ہو گئے۔ میری گاڑی جو کہ گھر کے اندرونی حصے میں پارک ہوتی تھی، بیرونی دروازے کے ساتھ باہر سے ٹکرائی ہوئی تھی اور دروازہ ایک کسی حد تک اندر کی جانب جھک گیا تھا۔ وہ لوہے کا ایک وسیع اور مضبوط دروازہ تھا جو بنا کسی بڑی چیز کے ٹکرانے سے ایسے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ دروازہ اندر جھکا ہوا اور گاڑی باہر، اس سے لگی ہوئی دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑی باہر کی طرف سے دروازے سے ٹکرائی ہے۔ میں ٹیبل پر اچک کر دیکھتے ہوئے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور نیچے جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جلدی سے ٹیبل سے اترنے کی غرض سے نیچے نگاہ کری تو میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ میں ہوا میں کھڑا تھا اور ٹیبل اپنی وہی پرانی جگہ پر موجود تھی۔